اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سورہ علق کی 5 آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ سب سے پہلے اس کی وضاحت ضروری ہے، یہ کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے۔ تو یہ بات بڑی مشہور ہے، آپ سب جانتے ہوں گے کہ جب ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنایا گیا، یعنی سب سے پہلی وحی جو فرشتے کے ذریعے سے آپ کے اوپر نازل ہوئی، وہ اس سورت کی یہی 5 آیتیں ہیں جو ابھی میں نے پڑھی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک جب نبی نہیں بنائے گئے تھے، 40 سال کی عمر ہو گئی۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ کچھ دنوں کے لیے ایک غار کے اندر جس کا نام حرا تھا، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جا کر کے بیٹھا کرتے تھے اور مراقبہ کیا کرتے تھے، اللہ کی یاد میں وہاں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ چونکہ نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کو عبادت کا کوئی خاص طریقہ معلوم نہیں تھا اور اللہ کی طرف سے کوئی طریقہ بتایا بھی نہیں گیا تھا، لہٰذا آپ اپنے طریقے سے جو اللہ نے آپ کے دل کے اندر ڈالا ہوگا یا الہام کیا ہوگا، اس طریقے سے جا کر کے آپ اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے چونکہ ایک نبی تھے تو نبی بچپن سے نبی ہوتا ہے، لیکن اس نبوت کا اظہار اور نبوت کا جو حصول ہوتا ہے وہ اس کو 40 سال کی عمر میں ہوتا ہے، یعنی نبوت والی شان بچپن ہی سے اس کی ہوتی ہے، تمام گناہوں سے محفوظ، لغویات سے اور زوائد سے پاک ہوتا ہے۔ اس کی زندگی بچپن میں بھی کسی زائد چیزوں کے اندر یا لغو چیزوں کے اندر نہیں گزرتی ہے، ایک نبی کی شان یہ ہوتی ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان تھی، بچپن سے ہی آپ بہت پاکیزہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ اب 40 سال کی عمر جب ہوئی تو آپ معمول کے مطابق غار حرا کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے رب کو یاد کر رہے تھے کہ یکایک ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا جن کا نام حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ وہ فرشتے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اقرا، پڑھیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کسی کے سامنے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا، آپ کا اس دنیا کے اندر کوئی استاد نہیں تھا۔ تو بعض کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس فرشتے نے آپ کے سامنے کچھ لکھا ہوا پیش کیا کہ آپ یہ پڑھیے جو اس پر لکھا ہوا ہے۔ اب جب حضور پڑھنا نہیں جانتے تھے تو آپ نے کہہ دیا ما انا بقاری، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں گا۔ لہٰذا جب یہ سنا فرشتے نے تو فرشتے نے آپ کو پکڑ کر کے بھینچا اور زور سے دبایا۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ اتنی زور سے دبایا کہ قوت برداشت سے باہر ہو گیا، یعنی برداشت نہیں ہو سکا، اتنی زور سے فرشتے نے مجھے دبایا۔ پھر کہا پڑھیے، آپ نے پھر کہا ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر دوسری مرتبہ آپ کو دبایا، بھینچا، پھر فرمایا کہ پڑھیے۔ آپ نے تیسری مرتبہ پھر یہی کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر فرشتے نے آگے سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا ہے۔ پھر فرشتے نے یہ 5 آیتیں مسلسل پڑھی، جو 5 آیتیں یہاں آ رہی ہیں۔ یہ وہ وحی ہے کہ جس وحی کے ذریعے سے آپ کو نبی بنایا گیا، یعنی آپ کے اوپر سب سے پہلی جو قرآن کی آیات نازل ہوئی وہ یہی 5 آیات ہیں۔ بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر، حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی، جو آیتیں نازل ہوئی، وہ سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں ہیں۔ سورہ علق، اس کے اندر پوری تو 19 آیتیں ہیں، لیکن یہ 2 حصوں میں نازل ہوئی ہے۔ یہ جو پہلا حصہ وہ ہے کہ جو 5 آیتیں نازل ہو گئی، اس کے بعد بہت لمبا وقفہ رہا،
بہت ایک لمبے زمانے تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ پھر اس سورت کا جو دوسرا، پھر ان 5 آیتوں کے بعد سورہ مدثر کی دوسری آیتیں نازل ہوئی۔ پھر کسی زمانے میں، زمانہ تھوڑا چلتا رہا، اس کے بعد جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حرم کے اندر نماز پڑھنا شروع کر دیا، آپ نماز پڑھا کرتے تھے، تو کفار کی طرف سے، خصوصاً ابو جہل کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ ٹارگیٹ کیا جاتا تھا۔ یعنی وہاں نماز پڑھنے پر پابندی لگائی جاتی تھی اور یہ کہا جاتا تھا کہ تم یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، اپنی طرح سے، اپنے طریقے سے یہ عبادت نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو روکا جاتا تھا، یہاں تک کہ ابو جہل کے ظلم و ستم ہونے لگے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر۔ آپ جب نماز پڑھتے تو کبھی ابو جہل اونٹ کی اوجڑی منگوا کر کے آپ کی کمر پر رکھ دیتا، جس کے وزن سے آپ دب جاتے، اور کبھی کسی طرح کی شرارت کرتا، کبھی کسی طرح کی شرارت کرتا۔ غرض یہ ہے کہ وہ پریشان کرنے لگا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب اس کے ان تمام چیزوں سے تنگ دلی کا شکار ہو گئے، پریشان ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے آخر کا اس کا جو حصہ ہے وہ نازل کیا۔ یہ اس طرح 2 مرتبہ سورہ علق نازل ہوئی ہے، تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، فرماتے ہیں اقرا، یہ وہی آیتیں ہیں جو جبریل نے خود حضور کو تلقین کی تھی سب سے پہلے کہ آپ پڑھیے، جس کے جواب میں آپ نے کہا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر جبریل نے خود پڑھ کر کے بتایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا۔ یہاں صرف جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ یہ ہے الذی خلق، کہ جس نے پیدا کیا، یہ نہیں بتایا کہ کس کو پیدا کیا، یہ نہیں بتایا کہ کیا پیدا کیا، صرف اتنا بتایا گیا کہ کس کو پیدا کیا، وہ صرف اتنا بتایا گیا کہ جس نے پیدا کیا۔ اب اس سے مراد یہ ہے، علماء نے لکھا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پوری کائنات کو اسی نے پیدا کیا ہے، پوری کائنات کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ اس کے اندر چونکہ یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ کس کو پیدا کیا، تو یہاں یہ بھی اشارہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد فرشتہ کہنے لگا خلق الانسان من علق، کہ اسی نے انسان کو علق، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں قدرت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ جب بچے کی پیدائش کا شروع کا مرحلہ ہوتا ہے، جب حمل ٹھہرتا ہے، تو وہ ایک قطرہ ہوتا ہے، قطرہ کچھ دنوں کے بعد وہ خون کی شکل بنا لیتا ہے، اور خون ایسا جیسا جمع ہوا خون ہوتا ہے، پھر وہ جمع ہوا خون جو ہوتا ہے اس کو علق کہا جاتا ہے، عربی کے اندر اس کا نام علق ہوتا ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے علق سے پیدا کیا ہے، یعنی ایک جمے ہوئے خون سے۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ ایک جمع ہوا خون کا لوتھڑا، اس کے اندر کیسے جان پیدا ہو سکتی ہے، اس کے اعضا کیسے بن سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس خون کے ذریعے سے خون کو بڑھایا آگے، تو ایک گوشت کا ٹکڑا پیدا ہوا، ایک گوشت کا ٹکڑا بنا، اس کے بعد اس گوشت کے اندر اعضا بننے شروع ہوئے، ہاتھ پاؤں بننے شروع ہوئے، اس کے بعد پھر اتنا خوبصورت چہرہ انسان کا اللہ تعالیٰ نے بنایا، کس کے ذریعے سے؟ ایک گوشت کے ٹکڑے کے ذریعے سے۔ اس سے پہلے پہنچے تو خون کا ایک جمع ہوا خون کا ایک لوتھڑا تھا، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت انسان بنا کر کے پیش کر دیا۔ تو یہ اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان اعضا کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر اس کے اندر جان پیدا کی، اور پھر اس کو انسان کی شکل میں دنیا کے اندر بھیج دیا۔ تو آج دیکھیں کہ انسان کتنے خوبصورت انسان آپ کو مل جائیں گے۔ وہ کس چیز سے پیدا ہوئے؟ ایک قطرے سے، اور پھر اس کے بعد ایک خون کے ذریعے، پھر اس کے بعد ایک گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے۔ تو کن کن مرحلوں سے انسان گزر کر کے آتا ہے۔ اپنی تخلیق پر، اپنی پیدائش پر انسان کو غور کرنا چاہیے، پھر انسان کو اپنی حیثیت معلوم ہوتی ہے۔ آج جو انسان اکڑتے پھرتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کس چیز کے بنے ہوئے ہیں، اکڑ پیدا ہو جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ اگر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا، اور آگے چل کر کے کیا ہو جانا ہے؟ مٹی ہو جانا ہے، آگے چل کر کے بھی فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ تو اس زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ انسان جس مقصد کے لیے آیا ہے، اگر اس مقصد میں زندگی گزارے تو پھر کامیاب ہے، ورنہ تو پھر شروع بھی اس کا فنا ہے اور آخرت بھی اس کی فنا ہے، یعنی کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بربادی کے سوا، ہلاکت کے سوا کچھ چیز سامنے نہیں آنے والی۔ اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کو اپنی حقیقت کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ میں کس چیز سے پیدا کیا گیا ہوں۔ جب یہ چیز سامنے رہے گی، اس چیز پر غور و فکر رہے گی، تو پھر انشاءاللہ انسان کے دل کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوگا۔
گھمنڈ پیدا نہیں ہوگا، بڑاپن پیدا نہیں ہوگا، پھر اپنے سے نچلے لوگوں کو وہ پریشان نہیں کرے گا، کسی کے اوپر ظلم و ستم نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو اپنی حقیقت کا جو ہے وہ علم ہوگا، اپنی حقیقت اس کو ذہن نشین ہوگی۔ ہم بھولے پڑے ہیں اپنی حقیقت کو، اسی لیے ہم ظلم و ستم کرتے پھرتے ہیں، اسی لیے ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا اللہ نے۔ اقرا، پڑھو، وربک الاکرم، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، کہ جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو علم سکھایا۔ یہ بھی اللہ کی بڑی قدرت ہے، کیا کہ قلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو لکھنا سکھایا، اور اس لکھنے کے ذریعے سے انسان علم کو محفوظ کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ اگر صرف علم کا سلسلہ ذہن سے ہوتا کہ کسی نے یاد کر لیا اور پھر اس کو آگے بڑھا دیا، لکھنے کا سلسلہ نہ ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ذہن کے اندر تو نسیان کا مادہ بھی رکھا ہوا ہے۔ نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھولنا، تو اللہ تعالیٰ نے نسیان بھی رکھا ہے، بھولنے کی بیماری بھی انسان کو ہوتی ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو یہ بھولنے کی جو بیماری ہوتی ہے یہ بھی بذات خود، یعنی اگر غور کیا جائے تو یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بعض چیزیں بھلا دیتے ہیں۔ اگر انسان بھولنے کی یہ صفت انسان کے اندر نہ ہو تو بڑی پریشانیوں کا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا انسان کو۔ اس لیے اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھولنے کا بھی مادہ پیدا کیا اس کے ذہن کے اندر۔ تو اگر ایسا ہوتا کہ قلم کے ذریعے سے علم کا سلسلہ نہ ہوتا تو پھر ذہن کے ذریعے سے ہوتا، اور ذہن کے ذریعے سے ہوتا تو چونکہ اس ذہن کے اندر بھولنے کی بھی بیماری ہوتی ہے، بھولنے کی بھی عادت ہوتی ہے، اس لیے تمام کا تمام علم کسی بھی قیمت پر محفوظ نہیں رہ پاتا، نکل جاتا۔ بہت ساری چیزیں جو کتابوں کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں وہ ہم تک نہ پہنچ پاتی۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی ایک قدرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے انسان کو لکھنا سکھایا، اور اس لکھنے کے ذریعے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پھر علم کو محفوظ کرنے کا طریقہ سکھا دیا۔ جیسا کہ قرآن ہے، یہ قلم کے ذریعے سے لکھا گیا ہے، تو اگر یہ لکھا ہوا نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ ایسا ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ ویسے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن جو ہے وہ قلم کے ذریعے سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے، پھر اس پر یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کتابیں، بے شمار کتابیں، آج کل تو بے شمار فنون اور علوم دنیا کے اندر ایجاد ہو چکے ہیں، ڈاکٹری کی پڑھائی ہے، انجینئرنگ کی پڑھائی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ کیا ہے، لکھی ہوئی تو ہیں، کس کے ذہن میں فٹ ہو سکتی ہیں تمام کی تمام چیزیں؟ جو پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کتابوں میں دیکھ کر کے پڑھاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی اس نعمت کا، اس قدرت کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو اللہ ہی نے تمہیں قلم کے ذریعے سے لکھنا سکھایا اور علم کا علم سکھایا ہے، تاکہ علم تمہارا محفوظ رہ سکے۔ یہ بھی قلم کا بہت بڑا مقصد ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ ہے کہ جس نے قلم کے ذریعے سے لکھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا، وہ کچھ علم دیا جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے انسان کے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ انسان کے پاس جو بھی نالج ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس سے پہلے وہ نہیں جانتا تھا۔ آج میرے پاس کچھ نالج ہے، قرآن کی ہے، حدیث کی ہے، تو میں ایسا نہیں کہ بچپن ہی سے میں اس کو جانتا ہوں، بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میں نے تھوڑی سی کوشش کی، محنت کی، اللہ نے مجھے اس کا علم عطا فرما دیا۔ آپ کے پاس کسی دوسرے طریقے کا علم ہے، آپ کو ایسا نہیں کہ ماں کے پیٹ سے آپ علم لے کر کے آئے تھے، بچپن ہی سے آپ اس علم کو جانتے ہیں، بلکہ آگے چل کر کے اللہ نے آپ کو وہ علم دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو وہ کچھ دیا ہے جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ یہ ہو گئی 5 آیتیں جو پہلے مرحلے میں نازل ہوئی۔ سب سے پہلی وحی، اقرا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اسی نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ اقرا وربک الاکرم، اور پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، کہ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ آگے دیکھیں، کلا ان الانسان لیطغی، یہ ایک زمانے کے بعد نازل ہونے والی آیتیں ہیں جو اب آ رہی ہیں یہاں سے اور آخر صورت تک، یہ دوسرے مرحلے میں نازل ہوئی ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی، وہ بات یاد رکھیے گا جو میں نے ابھی بتائی تھی کہ جب آپ حرم کے اندر نماز پڑھنا آپ نے شروع کی تو آپ کے اوپر کفار کی طرف سے ظلم و ستم ہونے لگے، اور خاص طور سے ابو جہل آپ کو پریشان کرنے لگا۔ کبھی اونٹ کی اوجڑی لا کر کے آپ کی کمر پر رکھ دیتا جس کی وجہ سے آپ اس کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور کبھی آپ کی گردن پر پاؤں رکھا کرتا تھا۔ غرض یہ کہ بہت زیادہ اس نے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل آ گیا،
اب جب ابو جہل آیا تو اس نے آ کر کے کہا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ یہاں نماز نہیں پڑھنی، یہاں اپنی اپنے طریقے سے عبادت نہیں کرنی ہے؟ آپ نے اس سے کہا، آپ نے اس کو سختی کے ساتھ ڈانٹ دیا۔ جب آپ نے اس کو سختی کے ساتھ ڈانٹ دیا ابو جہل کو، تو پھر وہ کہنے لگا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میرے حمایتی کتنے ہیں، یہاں میں سب کو بلا لوں گا۔ تو اللہ نے ان آیتوں کے اندر اس کا بھی جواب دیا ہے، آگے چل کر کے آ رہا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ ابو جہل جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حرم کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، تو ابو جہل اس وقت آیا اور آپ کی طرف آپ کے گردن پر پاؤں رکھنے کے لیے اس نے باقاعدہ کہا اپنے ساتھیوں سے کہ میں آپ کی گردن میں ان کی گردن مروڑوں گا اگر یہ نماز پڑھتے ہوئے باز نہیں آئیں گے۔ تو جب اس نے یہ کہا ابو جہل نے اور پھر آپ کی طرف لپکا، آپ کی طرف بڑھنے لگا، تو اچانک سے وہ پیچھے ہٹنے لگا اور اس طرح ہٹا جیسے سامنے کوئی چیز اس کے آڑ آ گئی ہو، آڑے میں آ گئی ہو۔ تو اس طرح ہٹا تو اس کے ساتھیوں نے معلوم کیا کہ کیا وجہ رہی، کیوں ہٹ گئے پیچھے، کیا بات تھی، کیوں کیوں پریشان ہو رہے تھے؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ جیسے ہی میں ان کی طرف محمد کی طرف بڑھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے اور محمد کے درمیان ایک آگ کی خندق پیدا ہو گئی ہے، اور مجھے یہ ڈر ہوا کہ میں کہیں اس آگ کے اندر نہ گر جاؤں، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر سی بات ہے اللہ کی مدد آئی تھی، اور پھر آپ نے اس وقت فرمایا تھا جب آپ کو اس بات کی اطلاع دی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی کہ ابو جہل اس طرح آپ کی طرف لپک رہا تھا اور پھر اس کے سامنے جو ہے وہ آگ کی خندق آ گئی، حائل ہو گئی، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ آگے بڑھ جاتا تو فرشتے اس کے چیتڑے اڑا دیتے، فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا وہ پیچھے ہٹ گیا تو بس بات جو ہے یہیں پر رہ گئی، اگر وہ تھوڑا سا بھی آگے بڑھ جاتا تو اسی وقت ہلاک اور برباد ہو کر کے رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی، ابو جہل کی، آپ کو بہت زیادہ پریشان کرنے لگا، تو فرمایا کلا، یہ آیت نازل ہوئی پھر، کلا ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان الانسان لیطغی، انسان تو سرکشی میں بڑھتا ہی جا رہا ہے، یعنی اشارہ ہے ابو جہل کی طرف کہ اس کو اپنی حقیقت پر غور کرنا چاہیے، لیکن پھر دیکھیں کہ انسان اپنی یعنی سرکشی کے اندر اور پریشان کرنے کے لیے بہت زیادہ آگے بڑھ رہا ہے، حد پار کر رکھی ہے۔ اللہ استغنا، کیا وہ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ استغنا کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو بھی مراد لے سکتے ہیں، کیا کس طرح مراد لیں گے اس سے؟ یعنی اللہ نے فرمایا کہ انسان سرکشی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ غنی ہو گیا ہے، مستغنی ہو گیا ہے، اس کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ جب بھی کوئی انسان، بہت توجہ کی ضرورت ہے اس جملے پر، جب بھی کوئی انسان کسی سرکشی کے اندر بڑھتا ہے، کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے تو ساری ضرورتیں میسر ہیں، جتنی بھی میری ضرورتیں ہیں وہ تمام کی تمام ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی انسان سرکشی کے اندر بڑھتا ہے، جسمانی اعتبار سے صحت مند ہوتا ہے، مالی اعتبار سے مالدار ہوتا ہے، اور ہر طریقے سے اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جب انسان کے پاس یہ طاقت آتی ہے، مال کی طاقت ہو، جسم کی طاقت ہو یا کسی بھی چیز کی طاقت ہو، جب انسان کے پاس طاقت آتی ہے تبھی انسان سرکشی کے اندر بڑھتا ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے تو کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، وہ بالکل بے نیاز ہو گیا ہے۔ حالانکہ ایسا ہے کہ انسان کبھی بے نیاز ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا دیا ہوا ہے سب کچھ، اللہ جب چاہے چھین لے۔ اور کتنی کتنی مثالیں آپ کو اس دنیا کے اندر مل جائیں گی کہ اللہ نے ذرا سے جھٹکے میں سارا کچھ ختم کر دیا۔ تو انسان کیوں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے؟ حقیقت میں انسان بے نیاز نہیں ہے، صرف سمجھتا ہے، بلکہ ہم تو اللہ کے ہر سانس لینے تک میں محتاج ہیں، ایک قدم اٹھانے تک میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں؟ جہاں ہم نے بے نیاز اپنے آپ کو سمجھا وہیں سے ہماری سرکشی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھنا ہے، مستغنی نہیں سمجھنا کہ ہم اللہ سے کسی سے بھی بے نیاز ہو گئے، بلکہ اللہ کا محتاج سمجھنا ہے۔ یہ قرآن میں ایک دوسری جگہ کہا بھی گیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ الغنی، قرآن میں کتنی جگہ آیا واللہ غنی حمید، اللہ ہی بے نیاز ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بے نیاز نہیں ہے، ہر کسی کو اللہ کی ضرورت ہے۔
تو اسی لیے یہاں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان جب بھی سرکشی کے اندر بڑھتا ہے، گناہوں کے اندر بڑھتا ہے، تو وہ نتیجہ ہوتا ہے اصل میں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے کا۔ جب انسان بے نیاز سمجھنے لگتا ہے تو پھر وہ سرکشی میں بڑھتا ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکشی میں بڑھ رہا ہے، اور رآہ استغنی، اور وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو بے نیاز۔ ان الی ربک الرجعی، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف اس کو لوٹنا ہے، اس کو واپس جانا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک بڑے نکتے کی بات ہے، بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ انسان اگر یہ سمجھ لے، یہ تصور اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے کہ مجھے اللہ کے پاس جا کر کے اپنے کیے کا حساب دینا ہے، تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ساری سرکشیاں اس کی ادھر رکھی رہ جائیں گی، سارے گناہ چھٹ جائیں گے۔ لیکن حقیقت میں ہمارا یہ یقین کمزور پڑ جاتا ہے۔ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں، ہم زبان سے بھلے سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، لیکن وہ یقین نہیں ہوتا جو یقین ہمیں اس گناہ سے روک دے۔ تو وہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم لوگوں کو، کہ جو یقین ہمیں گناہوں سے روک دے۔ کس چیز کا یقین؟ آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین۔ اسی کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا، ان الی ربک الرجعی، کہ اب تمہارے رب کی طرف تو لوٹنا ہے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ تمہیں ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، جہاں سے آئے ہو، جس اللہ کے پاس سے آئے ہو، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ اللہ اپنے پاس تمہیں بلائے گا اور تمہارے تمام اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ جب انسان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے، یقین کی حالت میں بدل جائے، یقین پیدا ہو جائے اس بات کا کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو پھر وہ سرکشی سے بچے گا، گناہوں سے بچنے کی فکر کرے گا۔ اس لیے ہمیشہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس پر محنت کی ضرورت ہے، ہمارا ایمان بن جائے آخرت پر۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ایمان مفصل جو ہے، جس پر جن تمام چیزوں پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں آخرت پر ایمان لانا ہے۔ کیوں؟ وہاں کیوں کہا گیا آخرت پر ایمان لانے کے لیے؟ کیوں ضروری قرار دیا گیا اس کو؟ اسی لیے کہ انسان سرکشی سے بچا رہے، اسی لیے کہ انسان غلط راستے سے بچا رہے، کہ میں آزاد نہیں ہوں، ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ حشر کے میدان میں اللہ مجھ سے سوال کرے گا۔ اس بات پر یقین بنانے کی ضرورت ہے۔ جب یقین بن جائے گا، انشاءاللہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جو روکتا ہے، عبدن اذا صلی، ایک بندے کو کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ بالکل اشارہ کیا جا رہا ابو جہل کی طرف کہ کیا تم نے اس کی حالت پر غور کیا کہ کتنا بدنصیب بدقسمت انسان ہے، کہ جو ایک ایسے بندے کو روک رہا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے حرم کے اندر۔ ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے اس بندے کو اس شخص کو دیکھا کہ جو روکتا ہے، عبدن اذا صلی، ایک بندے کو کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا تمہیں پتا ہے، ان کان علی الہدی، اگر وہ ہدایت پر ہوں، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کی نصیحت کرتے ہوں، تقوی کا حکم دیتے ہوں۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ شخص جھوٹ بول رہا، جھٹلاتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، وتولی، اور پیٹ پھیر کر کے بھاگتا ہو۔ علم یعلم، یہاں تک جو ان دو آیتوں کا، تین آیتوں کا مطلب ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ تو وہ ہے جو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، ایک بندہ وہ ہے جس کو روک رہا ہے۔ اب جس کو روکا جا رہا ہے وہ حق پر ہے، وہ ہدایت پر ہے، اور وہ اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے، تقوی کا حکم دیتا ہے، لوگوں کو بری باتوں سے روکتا ہے، اس کی عادت تو یہ ہے، اس کی صفات تو یہ ہے۔ اور ایک بندہ یہ ہے جو روک رہا ہے کہ یہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور اللہ کے احکامات سے منہ بھی پھیرتا ہے اور پیٹ پھیر کر کے بھاگتا ہے۔ تو ابھی ان میں بتاؤ کہ دونوں میں کون اچھا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہی بندہ اچھا کہا جائے گا جو بری باتوں سے روکتا ہے اور جو اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں دعوت فکر دی ہے کہ ذرا غور کرو کہ کس کی حالت اچھی ہے، کون اچھی حالت میں ہے، پھر اسی کا ساتھ دو۔ او امر بالتقوی، یا وہ کہ جو تقوی کا حکم دیتا ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، یا وہ آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جو جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لئن لم ینتہ، اگر وہ باز نہ آیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کھلی چیتاونی دی، کھلا چیلنج کیا ہے۔ کلا لئن لم ینتہ، اگر وہ باز نہیں آیا، لنصفعا بالناصیہ، ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے۔ لنصفعا بالناصیہ، نصفعا
یہ گھسیٹنے کے معنی میں آتا ہے۔ ناسیہ کہا جاتا ہے پیشانی کے جو بال ہوتے ہیں، یعنی جو سر کے اگلے حصے کے بال ہوتے ہیں ان کو ناسیہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ باز نہیں آیا، پریشان کرتا رہا، تو ہم اس کو پکڑ کر کے پیشانی کے بالوں سے گھسیٹنے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ حقیقت میں پیشانی کے بال پکڑ کر کے گھسیٹا جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ذلیل کر کے رہیں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت سے پہلے اس دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل ہو کر کے رہے گا۔ یہ مقصد ہے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کے گھسیٹنے کا، کہ اس کو اس قدر ذلیل کر دیں گے جیسے وہ کوئی ذلیل کسی کو اس طرح ذلیل کیا جائے کہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو اوندھے منہ گھسیٹا جائے چوراہوں پر، راستوں پر، پورے شہر کے اندر، تو کس قدر ذلت ہوگی ایسے آدمی کی۔ تو یہی مراد ہے کہ اس کو اتنا ذلیل کر دیا جائے گا کہ جس طرح وہ آدمی ذلیل ہوتا ہے جس کے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر کے گھسیٹا جائے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، لئن لم ینتہ، اگر وہ باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم اس کی پیشانی کو کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، جھوٹی اور خطا کار پیشانی کو۔ یعنی مراد ہے وہ انسان کہ جس کی پیشانی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ جھوٹا بھی ہے اور خطا کار بھی ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، جھٹلاتا ہے۔ فلیدع نادیہ، پھر آگے فرمایا کہ وہ بلا لے اپنے حامیوں کو، جیسا کہ وہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ ابو جہل نے یہ کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میرے کتنے حامی یہاں موجود ہیں مکہ کے اندر؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، فلیدع نادیہ، کہ وہ بلا لے اپنے حامیوں کو، سندع الزبانیہ، ہم بھی اپنی پولیس بلا لیں گے۔ زبانیہ کا مطلب ہوتا ہے فرشتے، فرشتے، زباں، یہ ہے نا ایک لفظ زبانیہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیا ہے۔ عرب کے اندر آج بھی یہ لفظ پولیس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، پولیس۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے، سندع الزبانیہ، وہ اپنے حامیوں کو بلا لیں، سندع الزبانیہ، ہم اپنے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، لا تطیعہ، اب آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر، اپنے محبوب نبی کو کہہ رہے ہیں لا تطیعہ، آپ اس کی بات نہ مانیے گا، یعنی اگر وہ منع کر رہا ہے تو آپ اس کے کہنے میں نہ آئیں، اب اس کی بات نہ مانیں، اس کی بات پر توجہ نہ دیں۔ وسجد وقترب، اور آپ سجدے کریے اور اپنے رب کے قریب ہو جائیے۔ یہاں ایک نقطے کی بات یہ ہے، وسجد وقترب جو اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل آخر میں سجدے کا حکم دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سجدہ کرنے کے بعد وقترب کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ سجدہ کرتا ہے، جتنے زیادہ سجدے کرتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ سجدوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، لیکن سجدہ سجدے کی طرح ہونا چاہیے۔ وہ ایک سجدہ کہ جس کیا ہے، وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ ایک سجدہ کہ جس وہ ذہن سے نکل رہا ہے اس وقت، بہرحال سجدہ ایسا ہونا چاہیے جو انسان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دے، اس شعر کا بھی یہی مطلب ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، آ گیا ذہن میں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کیا مطلب ہے اس سجدے کا؟ یہی سجدہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا سجدہ ایسا بنا لیا کہ جو حقیقت میں سجدہ ہو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو آپ نے جھکا لیا حقیقت میں، تو پھر آپ کو کسی انسان کے سامنے یا دنیا کے کسی ظالم کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کبھی بھی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، گراں کا مطلب مشکل، یعنی نماز پڑھنا بھاری پڑتا ہے نا، فجر میں اٹھنا مشکل پڑتا ہے نا، فجر کے سجدے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے یہ بہت پوائنٹ کی بات اس کے اندر کہی ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یعنی تجھے بھاری لگتا ہے نا فجر میں اٹھنا، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یعنی اگر تو نے اس سجدے پر عمل کر لیا، وہ سجدہ تو پابندی سے کرنے لگا، تو ہزار سجدے جو تم آدمیوں کے سامنے، دنیا کے سامنے کرتے پھرتے ہو، جھکنے، سجدے کا مطلب ہے کہ آپ جھکتے ہو کسی کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہو، تو وہ بھی ایک طرح سے اس کے سامنے جھکنا ہو گیا۔ تو آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کو کبھی اپنی پریشانی کا اظہار کسی دوسرے سے کرنا پڑے، جب آپ ایک سجدے کو کرنے لگیں گے کہ جسے تم گراں سمجھ رہے ہو۔ تو اس لیے اس سجدے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر سجدہ جو ہوتا ہے اصل، وہ ہوتا ہے دل سے، انسان سر سے پہلے اپنے دل کو جھکانا پڑتا ہے انسان کو، تبھی اللہ کے یہاں مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا، یعنی کامیاب ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے
سر سے پہلے دل کو جھکانا پڑتا ہے اللہ کی طرف. اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ سجدے کا دیا ہے، اس کا نتیجہ اور رزلٹ یہ بتایا وقت قریب اللہ کے قریب ہو جاؤ گی. تو سجدہ سجدے کی طرح ہونا چاہیے، سجدہ حقیقت میں سجدہ ہونا چاہیے، پھر اللہ کے قرب حاصل ہوگا اور پھر لطف زندگی حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ. جب حدیث کے اندر آیا ہے کہ جب آپ یہ آیت تلاوت کرتے وسجد وقترب، تو آپ سجدہ تلاوت فرماتے. اسی وجہ سے یہاں پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے. آپ نے بھی جن حضرات نے یہ سجدہ سنا، یہ آیتیں سنی، ان کے اوپر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، ایک سجدہ کریں، اور جو پڑھتا ہے اس کے اوپر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہاں چونکہ صاف صاف لفظوں میں حکم دیا گیا ہے وسجد وقترب، تو اس لیے سجدہ کرنا واجب ہے. اور سجدے کو جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا، حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ سجدے میں اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اتنا زیادہ قریب ہوتا ہے کہ سجدے سے زیادہ کسی حالت میں اللہ کے اتنے قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو اس لیے کبھی کبھی ایسا بھی کیا کریں آپ. یہ میں ایک بات اپنی طرف سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر، کہ سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا کیا کریں. نمازوں کی سجدوں میں تو نہیں کر سکتے، اپنی زبان میں دعا نہیں کر سکتے، البتہ کبھی کبھی مستقل اس کو معمول بھی نہ بنا لیا جائے. ویسے جو دعا کا طریقہ ہے وہ ہاتھ اٹھا کر ثابت ہے حضور سے، یہی اصل طریقہ ہے. لیکن کبھی کبھی آپ اللہ سے جب باتیں کرنے کا دل کرے، کبھی تہجد کی توفیق ہو جائے یا تنہائی میں آپ نماز پڑھ رہے ہوں، نماز پڑھنے کے بعد اب آپ ایک سجدہ کریں، اس سجدے کے اندر اللہ سے باتیں کریں، اس سجدے کے اندر اللہ سے دعائیں کریں، پھر جو آپ کے دل کو سکون اور لطف حاصل ہوگا وہ آپ خود محسوس کریں گے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سورہ اقرا مکمل ہماری ہو چکی ہے. اب انشاءاللہ ترتیب، چونکہ مشورہ یہ ہوا آپ تمام ساتھیوں کا کہ نزول کی ترتیب کے اعتبار سے ہماری یہ تفسیر چلے گی. تو اب سورہ اقرا کے بعد انشاءاللہ سورہ مدثر کی جو چند آیتیں نازل ہوئی تھی ان کی تفسیر آئندہ ہفتے عرض کی جائے گی.